اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید ترجمہ ہندی آسان، سورہ مریم نمبر 19 آیت نمبر 59 سے 98۔ پھر ان کے بعد ایسے نااخلاق جانشین برے اترادھیکاری ہوئے جنہوں نے نماز کو کھو دیا اور خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے۔ پس عنقریب وہ اپنی خرابی کو دیکھیں گے۔ البتہ جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور نیک کام کیا تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کا ذرا بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی ان کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغ ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے غائبانہ وعدہ کر رکھا ہے، اور یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے۔ اس میں وہ کوئی لوگ فضول بات نہیں سنیں گے سوائے سلام کے، اور ان میں ان کا رزق صبح و شام ملے گا۔ یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے انہیں بنائیں گے جو خدا سے ڈرنے والے ہوں، اور ہم نہیں اتارتے مگر تمہارے رب کے حکم سے اسی کا ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو اس کے بیچ میں ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں۔ وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو ان کے بیچ میں ہے، پس تم اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر قائم رہو۔ کیا تم اس کا کوئی ہم صفت اس کے گنوں جیسا جانتے ہو؟ اور انسان کہتا ہے کیا جب میں مر جاؤں گا تو پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم نے اسے اس سے پہلے پیدا کیا اور وہ کچھ بھی نہ تھا؟ پس تیرے رب کی قسم ہم انہیں جمع کریں گے اور شیطانوں کو بھی، پھر انہیں جہنم کے گرد اس طرح حاضر کریں گے کہ گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے۔ پھر ہم ہر گروہ میں سے ان لوگوں کو جدا کریں گے جو رحمان کے مقابلے میں سب سے زیادہ سرکش بنے ہوئے تھے۔ پھر ہم ایسے لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو جہنم میں داخل ہوں گے، جہنم میں داخل ہونے کے زیادہ مستحق ہیں، اور تم میں سے کوئی نہیں جس کا اس پر سے گزر نہ ہو۔ یہ تیرے رب کے اوپر لازم ہے اور جو پورا ہو کر رہے گا۔ پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو ڈرتے تھے اور ظالموں کو ان میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ اور جب انہیں ہماری کھلی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کا مجلس میں زیادہ اچھی ہے، اور ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں جو ان سے زیادہ اسباب سنسادھن والی اور ان سے زیادہ شان والی تھیں۔ کہو کہ جو شخص گمراہی میں ہوتا ہے تو رحمان اسے ڈھیل دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لے اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، عذاب یا قیامت، تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کا حال برا ہے اور کس کا جتھا کمزور۔ اور اللہ ہدایت پکڑنے والوں کو ہدایت میں اضافہ کرتا ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں تمہارے رب کے نزدیک اجر پرتیفل کے اعتبار سے بہتر ہیں اور انجام کے اعتبار سے بھی۔ کیا تم نے اسے دیکھا جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور کہا کہ مجھے مال اور اولاد مل کر رہیں گے؟ کیا اس نے غیب میں جھانک کر دیکھا ہے یا اس نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جو کچھ وہ کہتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کی سزا میں اضافہ کریں گے، اور جن چیزوں کا وہ دعوے دار ہے اس کے وارث ہم بنیں گے، اور وہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا۔ اور انہوں نے اللہ کے سوا معبود پوجے بنائے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے مدد بنے؟ ہرگز نہیں، وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور ان کے مخالف بن جائیں گے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے منکروں پر شیطانوں کو چھوڑ دیا ہے؟ وہ انہیں خوب ابھار رہے ہیں، پس تم ان کے لیے جلدی نہ کرو، ہم ان کی گنتی پوری کر رہے ہیں۔ جس دن ہم ڈرنے والوں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر جمع کریں گے اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسا ہانکیں گے، کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا مگر اسے جس نے رحمان کے پاس سے اجازت لی ہو۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ یہ تم نے بڑی سنگین بات کہی ہے۔ قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین ٹکڑے ہو جائے اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑے، اس پر کہ لوگ رحمان کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں، حالانکہ رحمان کی یہ شان نہیں کہ وہ اولاد اختیار کرے۔
آسمان اور زمین میں کوئی نہیں جو رحمان کا بندہ ہو کر نہ آئے. آسمانوں اور زمین میں کوئی نہیں جو رحمان کا بندہ ہو کر نہ آئے. اس کے پاس ان کا شمار ہے اور اس نے انہیں اچھی طرح گن رکھا ہے، اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلا آئے گا. البتہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے خدا محبت پیدا کر دے گا. پس ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں اس لیے آسان کر دیا ہے کہ تم متقیوں، ایش پرائنڈ لوگوں کو خوشخبری سنا دو اور ہٹ دھرم لوگوں کو ڈرا دو. اور ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں. کیا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو یا ان کی کوئی آہٹ سنتے ہو؟ صدق اللہ العظیم.